الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست عرفان اللہ رحمانی آفیشیل چینل میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک سبق نمبر 8 میں بہترین اور انتہائی اہم ٹاپک ہے، وہ ہے قرآن کریم میں کثیر الالفاظ استعمال اور ان کے معانی۔ ٹاپک پر جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو بھی دبائیے تاکہ ہمارے نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ چلو چلتے ہیں کلاس کی طرف۔ جی دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کثیر الاستعمال الفاظ، یعنی یہ الفاظ قرآن مجید میں کثرت سے استعمال ہوئے ہیں اور اس کا سیکھنا انتہائی ضروری ہے کیونکہ بنیادی چیزیں ہیں۔ میں نے ایک نقشہ بنایا ہے، اس میں آپ لوگوں کو لفظ، معنی، تعداد یہ بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ایک حرف یعنی لفظ بتائیں گے اور اس کی آپ کو وضاحت کریں گے، معنی بتائیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے فا۔ یہ لفظ فا قرآن کریم میں کثرت سے استعمال ہوا، تقریباً 2400 مرتبہ یہ استعمال ہوا ہے۔ اس کا معنی ہے پس سو، پس یا سو، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ جس طرح قرآن کریم کی آیت ہے، مثال کے طور پر فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو فا وہاں پر استعمال ہوا ہے پس، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ۔ اسی طرح دوسرا ہمارے پاس ہے با اور ما۔ یہ با اور ما دونوں کا ایک ہی معنی ہے ساتھ، دونوں کا ایک ہی معنی ہے اور اس کی تعداد تقریباً ما کی تعداد ہے 56 یعنی 56 مرتبہ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔ اس طرح قرآن کریم کی آیت ہے، با جب استعمال ہوا ہے تو قرآن کریم میں ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ معنی کس کا دیا؟ ساتھ کا معنی دیا۔ جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم میں با شروع میں استعمال ہوا ہے، شروع کرتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ لفظ با یہ معنی دیتا ہے ساتھ کا۔ اسی طرح ما یہ بھی اس کا بھی معنی ہے ساتھ، جس طرح قرآن کریم میں ہے مع اللہ، مع اللہ کا معنی ہے اللہ کے ساتھ۔ اسی طرح ہمارے پاس تیسرا ہے لام۔ لام جو ہے یہ کبھی جارہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، کبھی تاکید کے لیے۔ جارہ آپ لوگ پڑھیں گے کہ جارہ کا کیا مطلب ہے، اور ایک ہوتا ہے تاکید۔ لام کے لیے یہ معنی دے گا کے لیے کا، بعض جگہوں میں یہ البتہ کا معنی دیتا ہے۔ مثلا جہاں کے لیے معنی دیتا ہے سر للہ ملک السماوات والارض، اس کے شروع میں لام آیا ہے، تو للہ اللہ کے لیے ہے ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہت، تو للہ اللہ کے لیے ہے، یہاں معنی دیتا ہے للہ کا۔ اور بعض جگہ یہ تاکید کا معنی دے گا، جس طرح لئن شکرتم لازیدنکم، تو یہاں پر لئن اس میں یہ تاکید کا معنی دیتے ہیں۔ اسی طرح نمبر 4 ہے ہمارے پاس 3، ایک ہے از، ایک ہے اذا، تیسرا ہے لما۔ از، اذا، لما، یہ تینوں ایک ہی معنی دیتے ہیں، جب یا جس وقت، جب یا جس وقت۔ اس کا معنی بھی جب جس وقت ہے، اذا کا بھی یہی معنی ہے اور لما کا بھی یہی معنی ہے۔ یہ اس قرآن کریم میں تقریباً 150 مرتبہ آیا ہے، اذا 220 مرتبہ اور لما 103 مرتبہ استعمال ہوئے۔ اچھا، اس کی مثال ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ بِآلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ، ٹھیک ہے، تو وہاں پر بھی جب کا معنی دیا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہاں بھی جب کا معنی ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس ہے لما وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، لما یہاں پر بھی یہاں جب یا جس وقت کا معنی دیتا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس 5ویں نمبر پر ہے ان لو۔ ان اور لو ان دونوں کا معنی ہے اگر۔ یہ تقریباً 313 مرتبہ
قرآن کریم میں آیا ہے ان یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، ٹھیک ہے، یہاں اگر کا معنی دیا. اسی طرح لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، یہاں پر بھی اگر کا معنی دیا. ٹھیک ہے. چھٹے نمبر پر ہمارے پاس ہے ان کا معنی ہے یہ کہ، یہ تقریباً 305 مرتبہ استعمال ہوا ہے. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، یہاں پر ان استعمال ہوا ہے اور اس کا معنی ہے یہ کہ. اسی طرح 7ویں نمبر پر ہمارے پاس ہے انما، یعنی پختہ بات ہے. اس کا معنی یہ ہے، یہ تقریباً 118 مرتبہ استعمال ہوا ہے. اور قرآن کریم میں اس کی مثال ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما. ٹھیک ہے. تو یہ انما وہاں پر اس کا معنی ہے پختہ بات ہے. تو یہ جو الفاظ ہیں قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں کثرت سے استعمال، تو یہ تقریباً 39-40 الفاظ ہیں. اور انشاءاللہ میں نے 7 پڑھا ہے، اگلے اسباق میں انشاءاللہ 40 تک پہنچاؤں گا، کوشش کروں گا. ٹھیک ہے. اور یہ آپ نے یاد کرنے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. خوش رہیں، آباد رہیں، اپنے آس پاس کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں. والسلام علیکم.